بہت وقت پہلے مرزا پور نامی گاؤں میں دو بہنیں اقصیٰ اور ماریہ اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی رہا کرتی تھیں۔ ان کے والد کو اچانک ایک دن دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ وہ لوگ بہت روتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں۔ ان کی امی ان کو پرائیویٹ اسکول میں نکلوا دیتی ہیں اور سرکاری اسکول میں داخل کروا دیتی ہیں اور خود دوسروں کے گھروں میں کام کر کے گھر کا گزارا چلاتی ہیں۔ ان کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ ان کی والدہ بہت بیمار رہنے لگتی ہیں۔ اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے اور بھوکے پیٹ کام کر کے ان کی امی اور بھی بیمار رہنے لگتی ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے اور ان کی امی بھی وفات کر جاتی ہیں۔ اب دونوں بہنیں بالکل اکیلی رہ جاتی ہیں۔ کچھ دور ان کے چچا کا گھر ہوتا ہے۔ اقصیٰ کہتی ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمیں چچا کے گھر جانا چاہیے۔ وہ ہمیں ساتھ رکھ لیں گے تو ہمیں بھی سہارا ہو جائے گا۔ جس پر ماریہ کہتی ہے، مگر آپی، آپ کو تو پتہ ہے نہ چچی کو ہمارا وہاں جانا بھی پسند نہیں ہے۔ وہ امی ابو کا آنا جانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اب تو ہم اکیلے ہیں، وہ ہمیں اپنے گھر کیوں رکھیں گی؟ اقصیٰ کہتی ہے، ہاں میں جانتی ہوں، مگر اس کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں اکیلے نہیں رہ سکتے اور ہو سکتا ہے چچی کا دل نرم ہو جائے اور وہ ہمیں سہارا دے دیں اور شاید چچا ہی ان کو راضی کر لیں۔ وہ چچا کے گھر کی جانب نکلتی ہیں۔ گھر پہنچ کر وہ بیل بجاتی ہیں۔ چچی باہر آتی ہے اور ان کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ چچی کہتی ہے، ارے تم لوگ یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں یہاں سے کیا چاہیے؟ اقصیٰ کہتی ہے، چچی ہم اکیلے ہو گئے ہیں، ہم وہاں اب کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اکیلے گھر میں رہ کر اپنا کام کریں اور خود کو پالیں۔ چچی کہتی ہے، تو یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں کیا کوئی یتیم خانہ ہے کہ تمہیں رکھ لیں گے؟ چلو جاؤ یہاں سے، تم یہاں بالکل نہیں رہ سکتی۔ اقصیٰ کہتی ہے، چچی مہربانی کریں، ہمیں رہنے دیں، ہم کہاں جائیں گے؟ کیسے رہیں گے؟ اب تو ہمارے امی ابو بھی نہیں ہیں، اب ہم کسی کے سہارے رہیں گے؟ کیسے رہیں گے؟ اب ہمیں آپ کا ہی سہارا ہے۔ جس پر چچی کہتی ہے، واہ واہ واہ، اب ماں باپ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ چلی جاؤ یہاں سے، اندر آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں دھکے دے کر نکال دوں گی۔ اور جہاں تک سہارے کی بات ہے تو پوری دنیا بھری پڑی ہے، جاؤ کہیں بھی جا کر سہارا ڈھونڈو۔ اتنے میں چچا شور سن کر باہر آ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو باتیں سن کر اس سے کہتا ہے، ارے کرموں والی، کیوں ان کو ایسے کہہ رہی ہو؟ اگر انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اب تو ان کے والدین بھی نہیں ہیں، ہمیں ان کو سہارا دینا چاہیے۔ جس پر چچی کہتی ہے، ہاں ہاں، آگے دن ان کے چاہنے والے، جو کہیں گے ہوگا، یہ گھر میرا تھوڑی ہے کہ میری کوئی بات چلے، جو چاہے کریں۔ چچا کہتے ہیں، ارے ایسی بات نہیں ہے، یہ تمہارا ہی گھر ہے، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں، جوان بچیاں ہیں، کہاں جائیں گی؟ تم جیسا کہو گی یہ ویسا کریں گی اور ویسے ہی رہیں گی۔ چچی کہتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہیں تو میں رکھ لیتی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، ان کو گھر کا سارا کام کرنا ہوگا اور جیسے میں کہوں گی ویسے ہی رہنا ہوگا، ورنہ میں ان کو نکال کر باہر کر دوں گی۔ اقصیٰ کہتی ہے، جی چچی، جیسا آپ کہیں گی ہم ویسا کریں گے اور ویسے ہی رہیں گے، سارا کام بھی کر دیں گے، بس ہمیں گھر میں تھوڑی سی جگہ رہنے کے لیے دے دیں اور اب کی ہر بات مانیں گے۔ چچی ان کو رکھ کر سارا دن گھر کے کام کرواتی ہے اور پھر کھانے کے وقت ان کو روکھا سوکھا کھانا دے دیتی ہے۔ کئی دنوں تک ایسے ہی چلتا ہے اور پھر ایک دن ماریہ اقصیٰ سے کہتی ہے، آپی ہم سارا دن کام کرتے ہیں مگر چچی ہمیں اس کے بدلے میں یہ سوکھا اور پرانا کھانا دیتی ہیں، اپنے بچوں کو تو وہ سب اچھا دیتی ہیں، تو ہمارے ساتھ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آپی میرا بھی دل کرتا ہے میں اسکول جاؤں، آپ پلیز بات کریں نا چچا سے کہ وہ مجھے بھی اسکول داخلہ کروا دیں۔ اقصیٰ کہتی ہے، ماریہ تمہیں پتہ ہے نا چچی نے کتنی مشکل سے ہمیں رہنے کی اجازت دی ہے، اور اگر ہم نے اب کچھ کہا تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں گھر سے ہی نکال دیں، مگر ہاں میں چچا سے اسکول کی بات ضرور کروں گی، تم پریشان نہ ہو۔ شام میں اقصیٰ چچا کے پاس آتی ہے اور ان سے بات کرتی ہے کہ وہ ماریہ کو کسی سرکاری اسکول میں داخلہ لے دیں کیونکہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اتنے میں چچی سب سن لیتی ہے اور آ کر کہتی ہے، واہ واہ، اب مہارانیوں کو اسکول بھی جانا ہے،
اب ماریا اسکول جائے گی تو اس گھر کا کام کون کرے گا؟ تم لوگوں کو ایک تو میں نے گھر میں رکھا، اب تمہارے نخرے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تم لوگ چیز کیا ہو؟ اب چپ چاپ جا کر کام دیکھو، اور دوبارہ اگر ایسی کوئی بات کی تو میں گھر سے باہر نکال دوں گی۔ پھر کرتی رہنا پڑھائی۔ اقصیٰ کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں اور وہ رونے لگتی ہے۔ ماریا کہتی ہے، آپی آپ مت روئیں، مجھے نہیں جانا اسکول، اور دوبارہ آپ کو میری وجہ سے یہ باتیں نہیں سننے پڑیں گی۔ آئی ایم سوری آپی۔ کچھ دن بعد جب اقصیٰ صفائی کر رہی ہوتی ہے اور چچا گھر سے نکل جاتے ہیں تو ماریا سے ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے، جس پر چچی دونوں بہنوں کی خوب پٹائی لگاتی ہے اور ان کو گھر سے باہر نکال دیتی ہیں۔ وہ دونوں بہت روتی ہیں اور چلنے لگتی ہیں۔ چلتے چلتے ان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ جنگل کے بیچ میں پہنچ جاتی ہیں۔ ماریا تھک کر کہتی ہے، آپی مجھے پیاس لگی ہے۔ اقصیٰ کہتی ہے، کچھ آگے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے پانی مل جائے۔ وہ دونوں چلتی چلتی بہت آگے آ جاتی ہیں اور ان کو ایک کنواں نظر آتا ہے، مگر اس کا پانی نکالنا ناممکن ہوتا ہے۔ وہ کنویں کی منڈ پر بیٹھ جاتے ہیں اور رونے لگتی ہیں کہ اچانک وہاں ایک پری آ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے۔ ماریا کہتی ہے، ہمیں بہت پیاس لگی ہے۔ پری رانی، کیا آپ ہمیں اس کنویں سے پانی نکال کر دے سکتی ہیں؟ پری کہتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں دے دوں گی، مگر تم میں سے صرف ایک کو فیصلہ کر لو کس کو پانی پینا ہے۔ اقصیٰ کہتی ہے، ماریا کو بہت پیاس لگی ہے، آپ اس کو دے دیں، میں اپنا بندوبست کہیں اور سے کر لوں گی۔ ماریا کہتی ہے، نہیں، آپ ہی کو دے دیں، میں رہ لوں گی۔ دونوں بہنوں کا آپس میں پیار دیکھ کر رانی پری ان دونوں کو پانی پلا دیتی ہے اور کہتی ہے، یہ لو، یہ ایک جادوئی ایونٹ ہے۔ تم لوگوں کا آپس میں پیار دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ لو، اور اس سے تم اپنے سارے مسئلے حل کر سکتی ہو۔ وہ دونوں ایک گھر لے لیتی ہیں اور کچھ پیسے بھی لے لیتی ہیں اور پھر پرائیویٹ اسکول میں داخلہ بھی لے لیتی ہیں اور ہنسی خوشی رہنے لگتی ہیں۔